ہمیشہ انہوں نے اس چیز کو سمجھا کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہوں نے کس وجہ سے تصور پاکستان دیا، یعنی آئیڈیا آف پاکستان دیا، اور پھر کس طرح سے ان تھک محنت کی قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے۔ تو اس چیز کو لیتے ہوئے جو ہے وہ ہمارے لیڈر جو ہیں وہ ان کے ایک ہی ان کی جو ہے مطالبہ ہے کہ عوام کو فیصلہ کرنے دیں کہ عوام کسے اپنا خلیفہ بنانا چاہتی ہے۔ لیکن بالکل یزید اور یزید کے وزیروں سفیروں کی طرح سے ہر محب وطن پاکستانی کو جو کہتا ہے کہ ہمیں نواز شریف نامنظور، ہمیں مریم نواز نامنظور، ہمیں فضل الشیطان نامنظور، ہمیں زرداری نامنظور، تو ان پر جو ہے قہر ڈالے جاتے ہیں اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے۔ لیکن ابھی تک الحمدللہ ہم کھڑے ہیں، ڈٹے ہیں، زندہ رہیں یا مار دیے جائیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بد عہدوں میں نہ کیجیے گا، بے وفاؤں میں نہ کیجیے گا۔ لیکن ظلم اور جبر، وحشت اور بربریت کی وہی مثال ہے جو یزید کے دور کی مثال ہے کہ نام نہاد مسلمان طاقت کو لے کر ان مسلمانوں کو مار رہے ہیں جو بے بس ہیں، نہتے ہیں، جو کمزور بھی ہیں، جو مفلس بھی ہیں، نادار بھی ہیں، جو محروم بھی ہیں، محکوم بھی ہیں، جن کو سال ہر سال سے کبھی کوئی بنیادی سہولت یا بنیادی ضرورت نہیں ملی۔ اس ملک کے بہت سارے بچے جو ہیں وہ اسکولوں سے باہر ہیں، چائلڈ لیبر ہے، ادھر ادھر جرائم کی وہ قسمیں ہیں کہ انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایک اسلامی ریاست میں جو ہے اس طرح کے گناؤنے جرائم، اور کرے کون؟ ریاست خود کرے، پولیس کرے، اور ان کو پروٹیکٹ کون کرے؟ عدلیہ کرے۔ اور ہمارے خان صاحب اس وطن سے محبت کرنے کے باوجود، عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کے باوجود، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس پیارے اور پاک کلمے کے نظریے پر عمل کرنے کے باوجود ان پر 200 کیس ڈالے ہوئے ہیں، کہیں سے قتل کا، غداری کا، یہ ہے وہ ہے، لیکن وہ ڈٹے ہوئے ہیں اور وہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی سیرت پر عمل فرماتے ہوئے جو ہے اپنے جان بھی پیش کرنے کو تیار ہیں، لیکن کبھی بھی ان یزیدیوں، ان فرعونیوں کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیڈر کی غیور عوام، چاہے اس میں عورتیں ہوں، بچیاں ہوں، یا اس میں بزرگ ہوں، جس طرح سے جو ہیں ان کی والدہ ہیں عثمان ڈار کی، یا ہماری پیاری بزرگ جو ہیں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، یا جو ہماری بچیاں ہیں صنم جاوید ہے، اور طیبہ راجہ ہے، خدیجہ شاہ ہے، عائشہ بھٹا ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری ہیں، وہ جیلوں میں پڑی ہوئی ہیں، لیکن وہ ان پاک بیبیوں کی سیرت پر عمل کر رہی ہیں جو بیبیاں اس وقت مارکہ کربلا میں موجود تھیں، اور جو ڈٹ کے کھڑی ہوئی تھیں، جنہوں نے کوئی اللہ رحم کرے کہ رحم کی معاذ اللہ استغفر اللہ کہ نہیں، کہ اور جنہوں نے اتنی بہادری دکھائی، اتنی بہادری دکھائی کہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں لگا سکتا۔ اسی طرح سے آپ دیکھ لیں جتنا تڑپایا گیا، جتنی قربانیاں جو ہیں وہ دے رہے ہیں، وہ اس وجہ سے دے رہے ہیں کہ وہ اپنے لیڈر کو حق پہ سمجھتے ہیں، اور وہ کردار نبھا رہے ہیں جو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے پیروکاروں کا جو ہے وہ ہو سکتا ہے کردار۔ اس میں بہت سارے گھرانے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پیارے ارشد بھیا جس طرح سے شہید ہوئے ہیں، اور پھر میرا شہزادہ ذل شاہ جس طرح سے اس نے اپنی شہادت پیش کی ہے، انبلیویبل، یہ ایمان کی قوت اور طاقت ہے۔ پھر جو معظم ہے، 4 دن پہلے وہ آیا پردیس سے اپنے ملک کے لیے، لیکن
شہادت کا جو جام ہے وہ اس کا انتظار کر رہا تھا ان ظالموں کی طرف سے جو نام نہاد کلمہ گو ہیں اور جو انسان کو قتل کرنے میں کوئی آر نہیں سمجھتے۔ پھر جس طرح سے فیصل عباس کو 25 مئی کو جب پل سے گرا کر مار دیا گیا اور اس کی 2 معصوم بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی کو تو ابھی بولنا بھی نہیں آتا تھا اور بڑی بیٹی وہ کئی مہینے اسی چکر میں رہی کہ میرے بابا جو ہیں وہ چاکلیٹ لینے گئے ہیں اور میرے بابا آئیں گے، لیکن ان کو نہیں پتا کہ آج کے یزیدیوں نے ان کے بابا کو وہاں پہنچا دیا ہے جہاں سے کوئی کسی کا باپ واپس نہیں آئے گا۔ پھر اس کے بعد ظلم کی جو داستان ہے جو پیارے عباد فاروق بھائی کے ساتھ ہوئی وہ بھی ناقابل یقین ہے، اور ان کے جو ایمان کی قوت اور طاقت ہے اور جو وطن کی محبت ہے وہ بھی ناقابل یقین ہے کہ ان کے معصوم بیٹے کو سسکا سسکا کر مار دیا گیا۔ ان کے معصوم بیٹے کو جب اس کے سامنے اس کی والدہ اور اس کی دادی کو گھسیٹا گیا، ان ظالموں کی طرف سے، یزیدیوں کی طرف سے گھسیٹا گیا، ان کے بال پکڑ کے ان کو مارا گیا، تو معصوم عمار نے اس کے ذہن پر، دماغ پر اتنا اثر ہو گیا کہ وہ بالکل ہوش و حواس کھو بیٹھا۔ اس پر ستم یہ ہوا کہ ان یزیدیوں کی طرف سے اس کا علاج کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، اس کا وینٹیلیٹر چھین لیا گیا اور اس کے جو سانس تھے وہ بھی لینے میں جو آسانی تھی اس کو بھی انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا کہ وہ معصوم بچہ جو ہے وہ آسانی سے سانس بھی نہ لے سکے بلکہ اکھڑے رہیں اس کے سانس اور عبرتناک وہ شہادت کا شکار ہو، اور ایسا ہی ہوا۔ لیکن اس کے باوجود اس کے باپ کے ایمان میں، اس کے باپ کی حب الوطنی میں کسی بھی قسم کا کوئی فرق نہیں آیا۔